السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بیٹا سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے نظم نعت کے مشکل سوالات۔ سوچیں اور بتائیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نظم کو نظم حمد کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان میں لکھے گئے شعروں کو نعتیہ اشعار کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کے امام ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، نعت میں مسیحا سے مراد کون سی ہستی ہیں؟ نعت میں مسیحا سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلی اللہ کا کیا معنی ہے؟ صلی اللہ کے معنی ہیں ان پر درود ہو۔ ہم نے سیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں۔ مشکل سوالات میں سوال نمبر 1 ہے مختصر سوالات۔ نظم نعت میں کون کون سے موضوعات بیان ہوئے ہیں؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف حمیدہ کی تعریف کی گئی ہے، درود پاک پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاف ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ زبان پر صبح و شام کیا جاری رہنا چاہیے؟ زبان پر صبح و شام صلی علیہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ انبیاء اور رسول کے امام کن کو کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور رسول کے امام جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ سخاوت کے دریا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سخاوت کے دریا سے شاعر کی مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے زیادہ سخی ہونا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے نظم نعت کے اس شعر کا خیال تصور پہلے زبانی بیان کریں، بعد ازاں لکھیں۔ ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں جن پہ رب بھی ہے شہدا ہمارے نبی؟ تو اس کا ہم تصور یہ لکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شان مبارکہ کو بیان کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انسانیت سے بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی ہیں۔ نیکسٹ آپ کا کویشچن نمبر 3 ہے نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصرع مکمل کریں۔ دو عالم کے آقا ہمارے نبی، نوید مسیحا ہمارے نبی، دکھوں کا مداوا ہمارے نبی، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی، ان کا ہمسر کوئی اور نہ ان کا مثل ہوتا ہے مثل، ہیں رحمت سراپا ہمارے نبی۔ کویشچن نمبر 4 نعت کے متن کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیں۔ دو عالم کے آقا حضرت کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کے مطابق زبان پر صلی اللہ رہے صبح و شام۔ انبیاء رسول کے امام ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراب کی خلق خدا۔ ہمسری اور مثل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تنہا۔ کویشچن نمبر 6 ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آقا، آقا کا مطلب ہے حاکم۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے آقا ہیں۔ رحمت، رحم دلی، مہربانی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نوید کا میننگ ہے خوشخبری۔ قرآن مجید میں مومنین کے لیے جنت کی نوید ہے۔ مداوا کا مطلب ہوتا ہے علاج، درود پاک پڑھنے سے دکھوں کا مداوا ہوتا ہے۔ شیدا کا میننگ ہے عاشق، تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شیدا ہیں۔ کویشچن نمبر 7 الفاظ پر اعراب لگائیے۔ خلقت، شیدا، سیراب، ہونا، مداوا، رسول۔ بیٹا یہ آپ نے اعراب جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھیان سے لگانے ہیں۔ نیکسٹ پیج مذکر اور مؤنث وہ اسم جو کسی چیز جگہ یا شخص کا نہ ہونا ظاہر کریں مذکر کہلاتا ہے، جیسے لڑکا، بیل، اونٹ۔ مؤنث وہ اسم جو کسی چیز
جگہ یا شخص کا مادہ ہونا ظاہر کرے مؤنث کہلاتا ہے، جیسے لڑکی، گائے، اونٹنی، سڑک وغیرہ۔ مذکر میل اور مؤنث فیمیل۔ تذکیر و تانیث حقیقی تذکیر و تانیث یا مذکر مؤنث وہ ہوتے ہیں جن میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو۔ جانداروں میں کیونکہ قدرتی طور پر نر اور مادہ کا فرق موجود ہوتا ہے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث حقیقی ہوتی ہے، جیسے مرد، عورت، بیل، گائے وغیرہ۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی بے جاں اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کا تمام تر دار و مدار اہل زبان پر ہوتا ہے، جیسے قلم کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں اور گیند کو مؤنث۔ ایسے اسماء کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا جی آپ نے مذکر مؤنث اور تذکیر و تانیث حقیقی اور غیر حقیقی کی تعریف یاد کرنی ہے، ساتھ اس کی مثالیں۔ مذکر مؤنث الفاظ الگ کریں، یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ عالم، آقا، خلق، خلقت، ہمسر، رحمت، نعت، سخاوت، زبان، مثل۔ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا مطلب پوری سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ مطلب جو جملہ ہوتا ہے اس کا پورا، جس بات کا پورا مطلب جو ہے وہ سمجھ آ جائے وہ جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے میں روز اسکول جاؤں گا، علی کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے۔ تو جملے کے بیٹا دو جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسند الیہ اور ایک مسند۔ مسند الیہ جملے میں جس کے بارے میں بات کی جائے یا کچھ کہا جائے، اور مسند الیہ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، مطلب جس کے بارے میں بات کی جائے وہ مسند، اور جو بات کی جا رہی ہے وہ جس کے بارے میں بات کی جائے گی وہ مسند الیہ، اور جو بات ہوگی وہ مسند کہلائے گی۔ جیسے احمد جماعت میں اول آیا ہے تو اس میں احمد کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو یہ احمد مسند الیہ ہے، اور بات جو ہے جماعت میں اول آنا یہ مسند ہے۔ ترکیب کے لحاظ سے جملہ کی دو اقسام ہیں، یہ MCQs بھی ہے، مفرد جملہ اور مرکب جملہ۔ مفرد جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک مسند الیہ اور ایک مسند ہوتا ہے، مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے علی کھیلتا ہے تو اس میں علی مسند الیہ اور کھیلنا جو ہے یہ مسند ہے۔ مرکب جملہ ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ مفرد جملے مل کر ایک مفہوم یا خیال کو ظاہر کرے، مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے علی گھر آیا تو حمزہ چلا گیا، تو اس جملے میں ایک سے زیادہ مفرد جملے جمع ہیں، پہلا علی گھر آیا، دوسرا حمزہ۔ تو یہ مرکب کی اور مفرد کی تعریف یاد کرنی ہے، ساتھ اس کی مثال جو ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ نیچے جو ہے ان کی سرگرمیاں ہیں وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینی ہے۔ امید ہے بیٹا آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔